السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بہت اچھے سے ہوگے۔ آج میں آپ کے لیے بہت مزے کی ایک کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے بکری دو گاؤں کھا گئی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آیا ہے اور اسی طرح کی آپ سٹوریز جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کی شیپ میں ایک بٹن بنا ہوا ہے، اس کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح میری ویڈیوز جب میں اپلوڈ کروں تو آپ تک فوراً پہنچ جائیں اور آپ کو بالکل بھی اس کا ویٹ نہ کرنا پڑے۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلے اور تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے وہ بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا۔ اس وقت دوپہر ہو گئی تھی۔ ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اب وہ کیا کرے؟ اتنے میں ان کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے، جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے، گڈریا سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ میں پانی ساتھ لایا تھا لیکن وہ پانی تو ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہ جہان کو گڈریا کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اب اس میں بات کیا پسند آئی؟ وہ یہ بات تھی کہ گڈریے نے اس بادشاہ کی ہیلپ کی تھی، اس کو اس کا ہیلپ کرنا بہت اچھا لگا۔ اس نے اسے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا اب اس گڈریے کے پاس کاغذ کہاں سے آیا؟ ایک نئی مصیبت اس کے سر پہ تھی۔ لیکن بادشاہ نے اس کی آسانی کر دی تو درخت کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور گڈریے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جگیر میں دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتا لے کر جامع مسجد دہلی میں آ کر ہم سے مل لینا۔ گڈریا خوش ہو کر گھر لوٹ چلا۔ اپنا کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتا اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی تھی اس نے پتا اپنے منہ میں اٹھا لیا اور گڈریا کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چٹ کر گئی۔ اس کا اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ بس ہر وقت اس کی یہی رٹ لگائی رہتی تھی کہ میری بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آ پہنچا۔ گڈریا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی، یہی رٹ اس کے منہ سے لگی ہوئی تھی۔ وہ جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا، داتا چھپر پھاڑ کر دے گا تو لوں گا۔ اب اس نے ایسا کیوں کہا پیارے بچوں؟ کیونکہ داتا بادشاہ کو دینے والا بھی داتا ہی تھا۔ بادشاہ تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے۔ اگر اللہ پاک بادشاہ کو اتنا زیادہ دے سکتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں؟ اسے یہ بات گڈریوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی کہ بادشاہ تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا کہ بادشاہ نے نماز کے بعد داتا چھپر پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، یعنی میں نے بادشاہ سے نہیں لینا، میں نے اللہ سے لینا ہے۔ اس کو اب ڈیمانڈ بادشاہ سے نہیں رہی تھی، اس کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ سے ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کروایا کیونکہ بادشاہ کو تو اس کا انتظار تھا کہ گڈریا نے آج آنا تھا، تو گڈریا آج آیا کیوں نہیں؟ جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڈریوں کو شام ہو گئی اور وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی باتیں کرنے لگے۔ گڈریا نے انہیں ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، پھر وہ گاؤں تو غریب ہے، تمہیں پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف داتا چھپر پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کہتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکو نے بڑی بحث کے بعد زمین کھودی تو وہاں سے سچ مچ 2 برتن نکلے جس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑے سے گڈریوں کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس کے صحن میں الٹ دیے
تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں۔ لیکن ہوا کیا پیارے بچوں؟ ایسا نہیں ہوا۔ ہوا ایسا کہ اس میں سے اشرفیاں گرنے لگی۔ اشرفیاں مطلب سکے، سونے کے، وہ بھی۔ سارا گاؤں اس آواز سے جاگ گیا اور ڈاکو سر پر پاؤں رکھ کے بھاگ گئے۔ گڈریا نے دولت دیکھ کر نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپر پھاڑ کر دیا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے تو اسے دربار میں لے گئے۔ گڈریا نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنانے کے بعد انعام لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب آپ بھی ہاتھ پھیلا کر اسی سے مانگتے ہیں جو سب کا داتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اسی سے مانگوں؟ آپ نے دیکھ لیا، اس نے مجھے میرا انعام بھی دے دیا۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نہ کہ امی ابو سے ضد کریں۔ امی ابو سے ضد کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں، اگر اللہ پاک چاہیں تو، اگر ہم اللہ پاک کو منا لیں تو۔ بادشاہ نے عزت کے ساتھ گڈریا کو اس کے گاؤں بھیج دیا۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو نیچے لائک کا بٹن، تھمز اپ کا بٹن کلک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ اسی طرح ڈیلی آپ کو کوئی نہ کوئی نیو اسٹوری جو ہے وہ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔